السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی رپورٹرز میں خاور گمن اور چودھری غلام حسین صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جمعہ ہے، ہمارے ہفتے کا آخری پروگرام ناظرین، لیکن اگین بڑا ہیپننگ ڈے تھا اسلام آباد کے اندر۔ دو بڑے فیصلے ناظرین آج ہمارے سامنے آئے ہیں۔ کل جو ہے جسٹس عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے ایک ججمنٹ ریزرو کی تھی جو پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے، کیا وہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے ججمنٹ آج آ گئی ہے۔ اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور ساتھ ہی ایک اور ڈیٹیل ججمنٹ آپ کو یاد ہوگا پنجاب کے اندر جو 4 اپریل کو ایک شارٹ آرڈر آیا تھا اسلام جو ہے سپریم کورٹ کی طرف سے 3 ممبر بینچ کا کہ الیکشن ہونے چاہیے، اور پھر آپ کو پتا ہے ایک تاریخ بھی آ گئی تھی 30 اپریل کی، اور اس کے بعد پھر 1 فائن مارننگ جو ہے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا تھا کہ ہم یہ الیکشن نہیں کروا سکتے۔ تو اس کی بھی ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ احمد پنسوتا صاحب کو بھی ہم نے اپنے پروگرام کے اندر دعوت دی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو جو مین نکات ہیں، خاص طور پر جو آج جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی جو ججمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے، کو 3-4 جو پریز تھی جو پٹیشنز کے اندر جو مانگا ہوا تھا پی ٹی آئی کے چیئرمین اور پی ٹی آئی کے وکلاء نے۔ ایک تو یہ بات تھی نمبر 1 کہ چونکہ جو جج ایڈیشنل سیشن جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب، وہ اپنا جو ذہن ہے وہ ظاہر کر چکے ہوئے ہیں فیس بک کے اوپر، جو ان کی جو پوسٹ تھیں وہ ظاہر کرتی تھی کہ وہ جو ہے زیادہ پسندیدگی کا اظہار نہیں کرتے ٹورڈز پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی جو آئیڈیالوجی ہے اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس حوالے سے، لہٰذا جو ہے ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ ایک پارٹیزن ہے، ان کو اس کیس سے علیحدہ کیا جائے۔ یہ پرے تھی، یہ ریجیکٹ کر دی گئی، وہ دلائل کے ساتھ جسٹس عامر فاروق صاحب نے لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور پرے یہ تھی کہ جو گواہان پیش کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے وکلاء پی ٹی آئی کے چیئرمین کے حق میں، وہ سن لی گئی ہے، اور اس حوالے سے نوٹسز ایشو کر دیے گئے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے گواہان کو سنا جا رہا۔ تو وہ اگلے ہفتے اس کیس کو یا یہ جو درخواست ہے دوبارہ سے سنا جائے گا، اور جو تمام اطراف کی جو پارٹیز ہیں ان کو بلایا گیا، الیکشن کمیشن کو بھی اور جناب اعلیٰ ساتھ میں سول جج صاحب جو ہیں ان کو بھی، اور پی ٹی آئی کو بھی، پی ٹی آئی کے وکلاء کو بھی۔ اور ایک اور جو پٹیشن تھی، اس پٹیشن کے اندر ایک جو درخواست دی ہوئی تھی وکلاء نے، وہ یہ تھی کہ یہ قابل سماعت ہے ہی نہیں ہے، یہ کیس جو ہے جج ہمایوں دلاور صاحب سن ہی نہیں سکتے۔ سی آر پی سی 193 کا حوالہ دیا گیا کہ جناب اعلیٰ اس کے اگر اس کو سامنے رکھیں تو بڑا ضروری ہے کہ پہلے یہ میجسٹریٹ کے پاس یہ تمام جو الزامات ہیں ان کی اسکروٹنی ہو تو پھر یہ کیس آگے چلے۔ بہت شکریہ احمد پنسوتا صاحب، آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ چودھری غلام حسین صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ چودھری صاحب، آپ نے یہ 2 بڑے فیصلے آج پڑھ بھی لیے ہوں گے، اور ان کے حوالے سے ابھی تک جو خبریں چل رہی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہوں گی۔ ہم پنسوتا صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ سر، آپ نے یہ جو فیصلہ اگر آپ کی نظر سے ابھی گزر چکا ہے، 15-16 پیجز کی ججمنٹ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سی جے نے لکھی ہے، کیا آپ کا انیشیل ریئیکشن تھا اس ججمنٹ کو دیکھ کے؟ کیا یہ اس کو ایک ریلیف سمجھا جائے فار دا پی ٹی آئی اینڈ فار دا پی ٹی آئی قیادت، یا پھر بس اٹ از جسٹ لائک اس میں کوئی ٹائم تھوڑا سا ان کو مل جائے گا، ادروائز جو کیس اسی حساب سے چلے گا جس حساب سے پروسیکیوشن چلانا چاہ رہی؟ میرا خیال ہے جی کیس اسی حساب سے چلے گا جس حساب سے پروسیکیوشن چلانا چاہ رہی ہے، اور یہ جو آج کی ججمنٹ ہے اگر یہ نہ بھی دی جاتی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بیکاز اس ججمنٹ کو پڑھ کر میں ذاتی طور پر کچھ اس میں کافی سارے نکات ہیں جن کو سمجھ نہیں سکا۔ سب سے پہلے 1 بائی 1 لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں جو فیس بک پوسٹ والی بات ہے، جب ایک فیس بک پوسٹ کا اکاؤنٹ ڈٹرمن ہو گیا کہ اس شخص کا ہے، اور اس کی طرف سے یہ کہنا کہ جی یہ پوسٹ میں نے نہیں لگائی، تو لہٰذا اس کے اوپر تفتیش کریں کیا یہی فیسلٹی ایک عام شخص کو اویلیبل ہے۔ اگر میرے اکاؤنٹ سے لیٹ سے غلام حسین صاحب کے بارے میں کوئی بات لکھ دی جائے، مجھے تو صبح ایف آئی اے اٹھا کے لے جائے گی، اور یہ بات بعد میں پروو کروں گا کہ میرے اکاؤنٹ سے پوسٹ کیسے لگی۔ سملرلی اگر کوئی نازیبا چیز لگ جائے تب بھی یہی لا اپلائی کرتا ہے، جو ایٹ لیسٹ میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے۔ تو یہ جج صاحب کو یہ کہنا، ویسے تو یہ جسے کہتے ہیں رسپانس جج صاحب کا ہی بڑا ایک بھونڈی دلیل ہے کہ جی میں اپنے اکاؤنٹ کو استعمال نہیں کر رہا، یا میرے اکاؤنٹ پہ یہ پوسٹ میں نے نہیں لگائی، اور اس پر ایف آئی اے کا آگے سے رسپانس کہ جی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اب چونکہ عامر فاروق صاحب نے اچھا کیا کہ اس کو دوبارہ انویسٹیگیٹ ہونے کے لیے ایگزیکٹلی وہ ایف آئی اے کو بول دیا گیا ہے کہ یہ ڈیٹرمن کریں کہ وہ جو پوسٹ
इनकी फेसबुक पे की गई, वो किसने की, अगर इन्होंने खुद नहीं की, उस हवाले से मजीद जो भी आप इन्वेस्टिगेशन करनी है। और मेरे ख्याल में वो जो है जाहिर है, वो पैरा 18 के अंदर जो चीज हमें समझ आई है कि अब फेसबुक को भी शामिल किया जाएगा। फेसबुक को मेरे ख्याल में ईमेल की जा सकती है और वहां से स्क्रीन पे नाज़रीन आप देख सकते हैं, और वहां से भी ये कुछ शवाहिद मंगाए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये मामला भी हल हो जाएगा, जाहिर है मजीद जब तहकीक होगी तो। जी मैं एक ऐड कर दूं, ये जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, इसमें जब हम कभी फेसबुक के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं तो फौरन मैजिस्ट्रेट जो है वो परमिशन देता है और 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट आ जाती है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इस केस में अभी तक वो रिपोर्ट नहीं मांगी गई कि क्या ये पोस्ट इस अकाउंट से हुई है कि नहीं हुई। दैट इज इनफ। उसके बाद ये कहना कि जी मैंने नहीं की, मेरे बच्चे ने की, किसी और ने की, दैट इज इमटेरियल। अब आते हैं बायस की बात पर। जो एलिगेशन ऑफ बायस है, इसके बारे में बिल्कुल जजमेंट की बात ठीक है कि इट हैज टू बी अ सब्सटैंशियल एलिगेशन। 100% आप प्रूव करने में कामयाब हो जाएं कि जी ये एलिगेशन ऑफ बायस एग्जिस्ट करती है। लेकिन डेली बेसिस पर केस को ट्रांसफर करना, इट इज नॉट अ वेरी डिजायरेबल एक्शन। ये इतनी डिजायरेबल चीज नहीं समझ जाती, इस हद तक उनकी बात दुरुस्त है। बट यहां पर जिस तरीके से उस ट्रायल को चलाया जा रहा है, मैं जाती तौर पर समझता हूं कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे शवाहिद मौजूद थे कि इसको ट्रांसफर किया जा सकता था। उसके बाद जहां तक गवाहान की बात है, उस पर अगर नोटिस जारी कर दिया और साथ साथ जजमेंट के एंड में कहा जा रहा है कि कल ही हतमी दलाइल भी दें और इस पहले जुरिस्डिक्शन को भी डिसाइड करें। मेरा ख्याल है जुरिस्डिक्शन वाले पॉइंट पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट को खुद फैसला करना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी ये बात एक दफा पहले उनके पास आ चुकी थी। अब दोबारा उनको वापस भेजना, अगर जज साहब फाजिल जो हैं, दिलावर साहब, उनको समझ नहीं आ रही तो ये खुद आमिर फारूक साहब को डिसाइड कर लेना मेरी जाती नजर में बेहतर होता है। आप फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एक राउंड ऑफ लिटिगेशन दोबारा शुरू हो जाएगा। सो ओवरऑल अच्छा, ये थोड़ा सा समझाइएगा पंसोता साहब, ये सीआरपीसी 193 जो है वो मैं देख रहा था इसको, उसमें लिखा हुआ है कि ये एम्बार्गो इम्पोज कर देता है जो एक सेशंस कोर्ट के ऊपर के इस तरह के जो केसेस चल रहे हैं, वो पहले मैजिस्ट्रेट के सामने वो सारे इल्जामात रखे जाना, उनकी स्क्रूटनी होना जरूरी है। तो ये जो पहला स्टेप है, इसको क्यों कर इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा? और बिल्कुल आपने सही फरमाया कि अगर यही जज साहब इन्होंने पहले ये आर्गूमेंट नहीं माना तो अब दोबारा वो ये आर्गूमेंट कैसे मानेंगे? तो ये आर्गूमेंट आपका बिल्कुल सही है, जो इसके ऊपर सीजे साहब को फैसला कर देना चाहिए था, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। लेकिन ये भी थोड़ा सा 193 भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जी 193 सीआरपीसी बेसिकली जब आप किसी भी कंप्लेंट केस जो होता है, तो कंप्लेंट केस में अगर लेट्स से सेशंस में ट्रायल होना है तो वो सबसे पहले नीचे या तो मैजिस्ट्रेट को या किसी ऑफिसर को भी डेजिग्नेट कर सकते हैं टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन। तो जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो एक मैजिस्ट्रेट ने करनी है, पर यहाँ पर मतलब उस पर कोई ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि वो नहीं कर सकते, लेकिन डिजायरेबल यही होता है कि वो नीचे भेजा जाए। जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना जी, जिसमें मैं समझता हूं कि जज साहब के खिलाफ एक्शन बड़ा जरूरी है, वो ये है कि जिस तरह जज साहब अपने कोर्ट में वकला को ट्रीट कर रहे हैं, हमने कभी हाई कोर्ट में ये काम भी होते नहीं देखा, हमने कभी सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे नहीं देखा कि वकील को इतने सख्त लहजे से बात की जाए। जज साहब अपनी अदालत में ऐसे बैठते हैं कि जैसे वकला खुदा न खास्ता उनके मुलाजिम है, और जिस तरह उनको ट्रीट किया जाता है, इसके ऊपर आज इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने बड़ा स्ट्रांग एक्शन भी लिया। उन्होंने कहा है कि हम इनकी जब तक माफी नहीं मांगेंगे हम इनके यहाँ पेश नहीं होंगे। मैं समझता हूँ ये इन सब मामला चलें चौधरी साहब को भी शामिल करते हैं, शामिल गुफ्तगू। चौधरी साहब, आपने ये जजमेंट आपकी नजर से गुजरी, आपने इसके जो मेन जो नकात हैं वो जरूर पढ़ लिए होंगे, आपको क्या समझ आई? आप सवाल भी पूछ सकते हैं पंसोता साहब से। नहीं, पंसोता साहब से बिल्कुल सवाल करने हैं। तो ये क्या रहा है? ये जैसे हांका हो रहा है एक आदमी का, और उसको हर हालत में उसके गले में रस्सा डालना है, उसको गिरफ्तार करना है, उसको सजा देनी है। दे आर हेल बेंट। व्हाट इज गोइंग ऑन पंसोता साहब? आई टोटली एग्री विद यू जी, टू द एक्सटेंट कि जिस तरह जज का कॉन्डक्ट है, हम डेली ट्रायल्स में पेश होते हैं, और जब ये कहा जाता है ना जी कि एक आम आदमी के साथ भी यही सलूक होता है, तो मेरा हमेशा आर्गुमेंट ये होता है कि एक आम आदमी का ट्रायल और एक पॉलिटिकल ट्रायल पाकिस्तान में बहुत डिफरेंट होते हैं, तो आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक जल्दी नजर आ रही है, हेस्ट नजर आ रही है, जो कि आर्टिकल 10A जो ड्यू प्रोसेस हमारा गारंटी करता है। अच्छा, जो पंसोता साहब बिल्कुल आपने सही फरमाया। एक जो पिटीशन और एक्सेप्ट की गई है, मैं उसको एक रिलीफ समझता हूं, वो ये है कि जो 4 गवाहान की एक लिस्ट पेश की गई पीटीआई की तरफ से, उसको डिसमिस कर दिया मोहतरम हुमायूं दिलावर साहब ने। अब ये सेपरेट पिटीशन थी, उसको एक्सेप्ट किया गया है और अगले हफ्ते के लिए नोटिस कर दिए गए हैं तमाम कंसर्न पार्टीज को। तो वो जब गवाहान पेश जब तक नहीं होंगे, तो क्या ये जो जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि आप ये जो केस की हेयरिंग भी कंटिन्यू करें, आप इसको कंक्लूड भी कर सकते हैं, और दूसरी तरफ गवाहान के ऊपर भी एक आर्गूमेंट मांग लिया गया है कि जी क्यों नहीं इनको पेश करने दिए जा रहे,
तो ये कुछ समझ नहीं आ रही कि ये केस कैसे कंक्लूड होगा जब एक एक्यूज को अपने हक के अंदर वो गवाहान जब तक पेश नहीं करने देंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मान भी लिया है कि ये कुछ इसके ऊपर हमें बात सुननी चाहिए। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं जी। ये जब पहले आपकी बात का जवाब दे रहा था तब मैंने यही बात की थी कि जो उस पर नोटिस इशू किया, फर्ज करें इधर ये फाइनल आर्गुमेंट्स कंक्लूड करके खुदा ना खास्ता या आइदर वे डिसाइड कर देते हैं केस, और वहां वो हफ्ते बाद आमिर फारूक साहब सुन के कहते हैं कि नहीं गवाहान को सुन लें, तो इट डजंट मेक सेंस। दूसरी बात ये है कि जो सेक्शन 342 है, जो 342 का मुल्जिम का बयान होता है, वो उसका इंटायर डिफेंस है। अब 342 के बयान में अगर वो गवाहान प्रोड्यूस करना चाह रहा है, और कुछ गवाहान ऐसे हैं जो कि वो समझता है कि थ्रू अदालत आएंगे, उनकी फर्ज के वो फेरिस्त भी देते हैं या प्राइवेट विटनेसेस की फेरिस्त भी देते हैं, तो आपने एक क्रिमिनल ट्रायल का तकाजा है, फेयर ट्रायल का तकाजा है कि तमाम गवाहान को सुन के, अगर आपको पुरानी फिल्मों के सीन याद हों तो गवाहान की बयानात के मुताबिक, फलां के मुताबिक अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। यहाँ तो गवाहों के बयानात ही मौजूद नहीं है, तो अदालत किस नतीजे पर पहुंची है? जी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा तसल्ली से कर लें इसको। जी सर। जी ऊपर छोटा साहब ये भी फरमा दें, उन्होंने मैं जो आपकी फॉलो की है, आप जो प्रोसिक्यूशन ने लीड किया है, जो जज साहब ने सवालात किए हैं, जो आपके मुखालिफ रोज 1-2 नहीं बल्कि 5-5, 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं ना तो तोशा खाने से ताइब का केस है, ना उनसे आमदनी का केस है, ना कोई इलेक्शन लॉ का। हमारा तो सिर्फ एक केस है कि आपको जो ये आमदनी हुई थी आपने अपने फॉर्म में डिक्लेयर नहीं किया, मिस डिक्लेरेशन है अकॉर्डिंग टू इलेक्शन लॉज, और इसलिए हम ये केस लेके आए हैं। तो आपका मौक़िफ़ क्या है इफ यू फील लाइक गिविंग योर रिस्पॉन्स? ये गुलाम हुसैन साहब बिल्कुल आप ठीक है चौधरी साहब, ये उनकी बात अपनी हद तक दुरुस्त है। प्रोसिक्यूशन का तो ऑफ कोर्स यही केस है कि मिस डिक्लेरेशन है और उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, बट साथ साथ प्रोसिक्यूशन इस चीज को भूल जाती है कि जो डिफेंस है उस गरीब का भी तो कोई केस हो सकता है। उस गरीब का केस ये नहीं है, उसका केस ये है कि जनाब ये मिस डिक्लेरेशन जिसको बनाया जा रहा है उससे पहले इसमें टैक्सेशन के इश्यूज भी इन्वॉल्व हैं। क्या इसको डिक्लेयर करना है, इसकी कीमत कैसे डिक्लेयर करनी है, इसका जो सेनेट में जो आपकी कैबिनेट डिवीजन में जाना है वहां पर जाके कीमत का तयन कैसे होना है, ये सारे के सारे मामलात के लिए 4 गवाहान जरूरी है। और फर्ज करें ये सारी बात भी गलत हो, मैं कह रहा हूं एज उनके लेट्स से कि खुद अगर वो मुल्जिम कहता है कि जी मुझे ये 4 गवाहान जरूरी है, तो ये कैसे प्रोसिक्यूशन कह सकती है कि जी हम इन 4 गवाहान की इजाजत नहीं देंगे या फलां की इजाजत नहीं देंगे, अब आप गवाह भी हमारी मर्जी के करें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल आई थिंक मुनासिब बात नहीं है। आप उसको मौका दें, और मौका देने के बाद अगर वो गवाहान की थ्रू नहीं प्रूव कर सकता, और प्रोसिक्यूशन ने भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, विदाउट ए शैडो ऑफ डाउट प्रूव करना है, ये कोई बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज पे केस नहीं प्रूव करना, तो बियॉन्ड शैडो ऑफ डाउट आप कैसे प्रूव करेंगे अगर आपने डिफेंस को उसका मौका ही नहीं देना कि वो अपने केस को बड़ी अच्छी तरह आर्ग्यू करे। तो आई पर्सनली फील कि इसमें प्रोसिक्यूशन भी थोड़ी एक्सेस कर रही है, और प्रोसिक्यूशन के साथ साथ दिलावर साहब जो है वो भी प्रोसिक्यूशन के बहुत अच्छे वकील का काम कर रहे हैं, और उनको चाहिए कि इधर थोड़ा सा बैलेंस शो करें सो दैट जो तकाजे हैं कानून के वो पूरे होते हुए नजर भी आए। चलें अब दूसरे केस की तरफ। तो कुछ लोग जो है जी साहब, जी प्लीज 1 सेकंड। जी कुछ लोग एक टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं, कोई टाइम लाइन नहीं होती कि जैसे हमारा ये 7 से 8 ही मुकम्मल करना है, 8 के बाद ये प्रोग्राम नहीं होना, ये एक हमारा टाइम लाइन है। इसका वो एक कोई टाइम लाइन लेके बैठे हुए हैं कि 9 को असेंबली की यानी रेजोल्यूशन से पहले ये काम मुकम्मल करना है। तो ये क्यों इस तरह का माहौल बनाया गया है मुल्क में? अगर तो सर ये खुदा ना खास्ता ये बात दुरुस्त हो तो फिर देखें, अगर उनकी हद तक उनकी तो ये ख्वाहिश हो सकती है, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर बैठा डिसीजन देगा या केस सुन रहा है, वो डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ। छुट्टियों में भी केस सुना जा रहा है। वो चौधरी साहब वो जो बात कर दी है ना हमने, क्योंकि अगले हफ्ते जो गवाहान वाला जो इशू है वो उसके ऊपर बहस होनी है, तो जब तक वो नहीं सुने जाएंगे तो कंक्लूड कैसे होगा? वैसे तो कल अभी अब हम जिक्र भी कर रहे थे, बुला भी लिया वो जो काबिल समाअत होने वाले इशू के ऊपर, उन्होंने कहा जी आए उसके ऊपर कमेंट करें। अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। आपको याद होगा नाजरीन, 4 अप्रैल को फैसला आया था, एक शॉर्ट ऑर्डर आया था जो पंजाब के अंदर इंतखाबात करवाने के हवाले से जो फैसला आ गया कि जी करवाएं। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी बिल्कुल करवाएं। सदर पाकिस्तान से मुशावरत हुई और 30 अप्रैल को जो है ये फैसला कर लिया गया कि जी इंतखाबात करवाएंगे। मीनवाइल फिर जो है चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ माइंड आप कह सकते हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुई। उन्होंने कहा कि जी जनाब आला जो आर्टिकल 218(3) के तहत हमारे पास ये इख्तियार है कि हम तय करें कि हमने कब जो करना है, लिहाजा ये जो आप हमें जो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें डायरेक्शन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है।
تو انیشلی تو ظاہر ہے اس کو رد کر دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ الیکشن کروائیں. وہ پھر 14 مئی کی آپ کو پتہ تاریخ ہے, لیکن وہ بھی کہیں ہوا میں چلی گئی. اس کے اوپر ابھی مزید ایک ججمنٹ آنی ہے. یہ جو آج فیصلہ آیا ہے اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو کہ سپریم کورٹ نے بڑی واضح کر دی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن نے جو یہ بات کی ہے کہ اس کے اوپر یہ کانٹیسٹ کیا ہے کہ ہمارا یہ اختیار ہے, ہماری پاور ہے. سپریم کورٹ کہتا ہے نہیں, یہ آپ کا فرض ہے, آپ کی پاور نہیں ہے, آپ کا فرض ہے کہ آپ کسی صوبے کے اندر, کسی وفاق کے اندر اگر اسمبلی تحلیل ہو جائے تو وہاں پہ الیکشن کروائیں. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جناب اعلیٰ اگر تاریخ صرف الیکشن کمیشن نے ہی طے کرنی ہے تو جو پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کے پاس یہ جو حق حاصل ہے آرٹیکل جو ہے 112 اور آرٹیکل 58 کے تحت پنجاب صوبائی اور صوبائی سطح کے اوپر, فیڈرل سطح کے اوپر اسمبلیاں تحلیل کرنے کا, تو وہ تو آپ ویٹو کر لیں گے, وہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو آرٹیکل 220 ہے جس کے تحت الیکشن کمیشن کو کلی اختیار ہے کہ انہوں نے ریکویسٹ نہیں کرنا, مانگنا نہیں ہے, دعا نہیں جا کے کرنی, جو انتظامی ڈپارٹمنٹس ہیں کہ ہماری مدد کریں, ان کو حکم دینا ہے. تو اس ججمنٹ کے اندر ہاں جی جو صاحب اس ججمنٹ کے اندر ڈیٹیل سے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ تم کو جب بھی کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا. تو ابھی کل ہی آپ کا یہ خازم آپ سے یہ کہہ رہا تھا اور آپ کو بات سمجھ نہیں لگ رہی تھی. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو کہہ دیا گیا, اس میں اندر یہ بھی بتا دیا گیا جناب اعلیٰ جو ہے آپ کا اختیار ہے الیکشن کمیشن کا, آپ نے مانگنا نہیں ہے, آپ نے حکم کرنا ہے تمام اداروں کو کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے, لیکن آپ نے سارے پروسیس کو ریورس کر دیا, آپ درخواستیں کرتے کرتے پھرتے رہیں. اور ساتھ میں آرٹیکل 224 کا بھی کلیریفائی ہو گئی اس کے اوپر بھی کہ جناب اعلیٰ ڈیٹ متعین ہے, 2 دفعہ شیل کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے کہ 90 ڈیز سے آپ زیادہ نہیں جا سکتے. تو پنسودا صاحب یہ ججمنٹ آپ کی نظر سے گزری ہوگی, آنے والے جو انتخابات ہے اس کے اوپر اس کا کتنا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی سی آئی کا اجلاس, وہ تو سارے معاملات چلیں گے, لیکن اس جو ججمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کا کتنا اثر پڑے گا؟ جسٹس منیب اختر صاحب جو نا جو بڑے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ والے جج ہیں, آئی تھنک پرابلی ون آف مائی فیوریٹس ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان. انہوں نے اس ججمنٹ کے اندر جو پاور اور ڈیوٹی کو ایکسپلین کیا ہے اور جو سب سے خوبصورت بات کی ہے, انہوں نے کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی ادارہ ضرور ہے, انڈیپینڈنٹ ضرور ہے, لیکن اسی کانسٹیٹیوشن کے ماتحت ہے. اور اس کانسٹیٹیوشن کی منشا کیا ہے آرٹیکل 218 کو جب آپ باقی تمام آرٹیکل سے ملا کے پڑھتے ہیں, وہ ہے ٹائملی الیکشن, 1 منٹ بھی آگے نہیں. جیسے لمیٹیشن پہ سپریم کورٹ بڑی سخت ہے کہ لمیٹیشن پہ ہم اجازت نہیں دیں گے, اسی طرح الیکشنز پر ان کا بڑا کلیئر ویو آ گیا ہے. اب اس ویو آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ میں تو کوئی جواز رہ ہی نہیں جائے گا آگے لے جانے کا, اور جو آلریڈی بھی آ چکا ہے اس میں بھی ابھی دیکھنا باقی ہے کہ کیا اس ججمنٹ کی بیسس پر کوئی کاروائی بھی ہوتی ہے, کیونکہ اگر 14 مئی کو الیکشنز نہیں ہوئے تو اس کے اندر آئی ایم شیور ڈیوٹی بھی فکس ہونی چاہیے یا ایک رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے کہ یہ کس کا قصور تھا کہ یہ الیکشن 14 کو نہیں ہو سکے. آئی تھنک شاید سپریم کورٹ اس طرف بھی جائے گا اور جانا چاہیے. اگر خالی ججمنٹ دیں گے تو ہسٹوریکلی اٹ ول بی اے ججمنٹ جو کہ لوگ چیریش کریں گے, اس کو جج کریں گے کہ پاکستان کی جوڈیشری نے اگینسٹ آل آڈز یہ چیز ڈیسائیڈ کی کہ الیکشنز ہیو ٹو بی کنڈکٹڈ آن ٹائم, لیکن اس وقت کی حکومت نے, اس وقت کی الیکشن کمیشن نے اس کو ماننے سے انکار کیا, بلکہ اس کا کھلا جسے کہتے ہیں جی آگے سے اس کو ریفیوز کیا ٹو سورٹ آف امپلیمنٹ دیٹ ججمنٹ. اب یہاں پر میں سمجھتا ہوں فیڈرل میں ضرور وہ کام آ جائے گی اور سپریم کورٹ میکسیمم یہی کر سکتا تھا, شاید چیف جسٹس صاحب ریسٹرینٹ سے کام لیں اور ایکشن نہ لیں. وہ پنسودا صاحب اس کے یہ میری بات ہوئی ہے کیونکہ یہ ایک ڈفرنٹ پٹیشن تھی, پرٹیکولرلی ای سی پی نے کی تھی, اس کے جواب میں یہ ججمنٹ آئی, اور دوسری وہ والی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس کے اوپر ریویو تھا, اس کے اوپر بھی ججمنٹ آنی ہے, وہ جو کس ادارے نے جو ہے حکم عدولی کی سپریم کورٹ کے اس حکم کی, وہ 14 مئی والے. جی چوئی صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں تو اب ہم کہاں کھڑے ہیں, اب تو وہ کہتے ہیں جی 90 دن کرنے کے لیے ہم 9 کو توڑ دیں گے. اب یہ 3-4 دن پہلے توڑ کے جب یہ سارا ملک آگ میں یعنی جلس گیا اور ہزارہ بندہ گرفتار ہوا اور بہت سارے یعنی جانے بھی گوا بیٹھے, آج ان کو 90 دن کرنے کے لیے 9 کو توڑ رہے ہیں, 12 تک کیوں نہیں انتظار کر رہے؟ ان کو اب 90 دن کس لیے چاہیے؟ اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ نگران بھی اس کی کنٹینیوٹی کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت کی. آپ کی بات درست ہے جی, جو 90 ڈیز کا بھی ورڈ ہے یا 60 ڈیز ہے, آئدر وے میں دونوں کیسز میں وہ ود ان ہے. اب یہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ میں نے 90ویں دن ہی الیکشن کرانا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس ججمنٹ کے بعد, اگر اس سے پہلے ان کو نہیں پتا تھا
کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اس کے پاس پاور اور ڈیوٹی میں کیا فرق ہے، جو کہ منیب صاحب نے بڑا ایکسپلین کیا ہے. تو آج اس ججمنٹ کو پڑھ لیں تو ان کے پاس اختیار موجود ہے کہ ود ان 90 days جب مرضی الیکشن کروا دیں. لیکن اگر انہوں نے بھی پالیسی فیڈرل گورنمنٹ کی ٹو کرنی ہے اور یہی کام کرنا ہے تو پھر تو وہی والی بات ہے، پھر تو 90ویں دن کے بھی آخری گھنٹہ جو ہوگا اس میں الیکشن کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آئین کو کسی طرح پروٹیکٹ کر لیں. وہ انہوں نے پہلے وائلیٹ کر دیا آئین کی، ادھر بھی اگر کر دیں گے تو ان کو پتا ہے کہ ان کو اب کیا پوچھا جا سکتا ہے. بٹ آئی تھنک اس ججمنٹ کے بعد ان کو بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہ اس کے باوجود کچھ کرتے ہیں تو بڑی سیریس کانسیکوینسز ہوں گی. میں تو سمجھتا ہوں ابھی جو فیڈرل گورنمنٹ پچھلی ہے اس کے لیے بھی ہوں گے، اور جو ابھی آپ نے بات کی تھی یہ ریویو ڈیسائیڈ ہونے کا ہی انتظار ہو رہا تھا تاکہ اس پر ایکشن ہو سکے، کیونکہ ریویو کے بعد اب پروسیڈنگز فائنلٹی اٹین کر چکی ہیں. اب سپریم کورٹ جو ہے بالکل ایکشن لے سکتی ہے اگر کسی بندے نے جو پنجاب کے الیکشنز ان کو ڈیلے کیا ہے. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. آئی ہوپ کہ پاکستان کا جو اس وقت سارے کا سارا معاملہ ہے وہ لائے ہی کرتا ہے ایک فریش مینڈیٹ میں، وہ جب بھی آ جائے گا جس کے پاس بھی آ جائے گا یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. چھوٹی سی بریک کی طرف جانے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، کیونکہ سی سی آئی کی میٹنگ صبح کال کر لی گئی ہے اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے مردم شماری کے حوالے سے. حکومت کیا سوچ رہی ہے، بیہائنڈ دا سین کیا سی چیزیں چل رہی ہیں، نئی مردم شماری کو نوٹیفائی کیا جائے گا، پرانی کے اوپر انتخابات کروائے جائیں گے. ان تمام جو معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ناظرین، ابھی تھوڑی دیر پہلے حکومت کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن نکل آیا ہے. اس کے مطابق جناب اعلیٰ کل 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر کونسل آف کامن انٹرسٹ سی سی آئی کی میٹنگ ہوگی. نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے ہے. ریزلٹس آف دا 7th جو ہے پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسس 2023 دا ڈیجیٹل سینسس ہے، یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. اس کے اوپر جو ہے ساری کی ساری بحث ہوگی. خبر یہی آ رہی ہے کہ نئی جو مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا. مردم شماری نوٹیفائی ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے جو انتخابات ہیں وہ نئی مردم شماری کے مطابق ہوں گے. اب بہت سارے مسائل ہیں، سیٹیں تبدیل ہوں گی تو اس کے لیے آپ کو جو ہے آئین کے اندر ترمیم کرنی ہے، اس کے لیے آپ کے پاس نمبر موجود نہیں ہے. کیا ہوگا، کیسے ہم جو ہے وقت کے اوپر انتخابات کرے جائیں گے، اس حوالے سے ساری بحث کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ کو ناظرین سنواتے ہیں محترم شہباز شریف صاحب نے جو 3-4 دن پہلے بنیادی طور پر جب یہ خبر بریک کی اور اس کے بعد پھر ساری کی ساری جو ہے نا یہ ساری بحث شروع ہوگی. سنیں کیا فرما رہے ہیں. ابھی سی سی آئی کی میٹنگ بھی نہیں ہوئی، شاید ہو جائے، آپ کر کے جائیں گے اس مسئلے کو حل؟ بالکل اس کا بڑا امکان ہے کہ سی سی آئی کی میٹنگ ہو جائے گی. یہ ہمیں اب نئی مردم شماری کے تحت ہی الیکشن میں ہمیں جانا ہے، تو اس کے لیے جو ہی یہ ان کے جو نتائج ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں تو ہم سی سی آئی میں اس کو لے کے جائیں گے، تاکہ یہ ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہے سی سی آئی میں. یہ جو سینسس سی سی آئی کا سبجیکٹ ہے. آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ سینسس جو ہے وہ سی سی آئی کا سبجیکٹ ہے، ساتھ میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سینسس سی سی آئی کا سبجیکٹ ہے، الیکشن کی ڈیٹ الیکشن کمیشن کا سبجیکٹ ہے. اور پتہ نہیں اب شہباز شریف صاحب حکومت کہاں میں فال کرتی ہے. سنیں کیا فرما رہے ہیں. آپ نئی مردم شماری کے اوپر ہیں کہ اس پہ ہونا چاہیے، جب ہوئی ہے تو اسی پہ جانا چاہیے. یہ اب الیکشن کمیشن کی گیند ان کی کورٹ میں ہوگی. اور یہ ناظرین آج ہم نے تھوڑی دیر پہلے جب بات کی، سپریم کورٹ کا ایک واضح فیصلہ آیا ہے ڈیٹیل ججمنٹ کے، الیکشن کمیشن بھی آگے نہیں جا سکتا. اب مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں، کیا وہ الیکشن ڈیلے کے حوالے سے ان کی پارٹی یا وہ اس کے اوپر راضی ہوں گے؟ سوال پوچھا گیا، انہوں نے کیا جواب دیا. آپ کے سارے کنسرنس فار ایگزامپل سینسس کے تحت ایڈریس ہو گئے. اب صرف یہ کہ چونکہ یہ ایکٹیویٹی اب ہونی ہے ڈیلیمیٹیشن والی اور ساری جتنا آئین الاؤ کر رہا ہے اس میں، تو بس سب یہ ہے کہ اب اس وجہ سے الیکشن جو ہے نا 90+60 دن ہو جائے تو آپ مان جائیں گے؟ You will not agree to it then. A political party does not agree to it. جو ہماری ہے کہ 90 دن سے آگے. چلیں جو صاحب، اگر آپ پروڈیوسر صاحب ہمارے پاس وہ غلام مرتضیٰ صاحب کا سینیٹر صاحب کا سارٹ ہے تو وہ ہم سنوا سکتے ہیں، پھر چوئی صاحب کے پاس جاتے ہیں. سینسس ایس کی جو رپورٹ اگر نوٹیفائی ہو جاتی ہے اس میں کچھ صوبوں کی سیٹیں بڑھ جائیں گی، کچھ کی کم ہو جائیں گی. جب بڑھیں گی اور کم ہوں گی تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہوگی، اور جب کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہوگی تو اس کے لیے ہاؤس کہاں پہ ہے؟ اس وقت ہم کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نہیں کرتے. سر یہ ٹھیک ہے، لیکن فرض کریں کہ ہاؤس کی سیٹس اتنی ہی رہیں لیکن اندرون میں کچھ رد و بدل ہو رہا ہو کہ 100 ہی رہیں لیکن مثال کے طور پہ اس صوبے کی کم اس کی زیادہ ہو جائے، اس صورت میں تو ترمیم ضروری نہیں ہے نا. نہیں وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ پھر اس کا کانسیکوینس ہے نا، اس کا کانسیکوینس اس آبادی کے حساب سے، آپ آبادی کے حساب سے جو ہے نا وہ چیزیں وہ کریں گے، پھر ورنہ ایک نیا تنازع کھڑا ہو. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ عملاً ممکن نہیں ہے نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہونا؟ نہیں ممکن.
تو پنسودا صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کل فرض کریں، خبریں ابھی تک یہی آ رہی ہیں کہ حکومت کا پلان یہی ہے کہ نوٹیفائی کر دیں، اس کے بعد الیکشن کمیشن جانے، آئین جانے، نگراں حکومت جانے وقت پہ ہونے یا نہیں ہونے، کیونکہ ان کے قریبی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ 4 سے 6 مہینے الیکشن ڈیلے کیا جا سکتا ہے. پنجاب اور کے پی کی مثال ان کے سامنے ہے. تو آئین کے اوپر عمل ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آ گئی ہے، وہ بھی سامنے. تو کدھر لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو آپ لوگ؟ یہ جی جو 1-2 ایریاز رہ گئے جہاں پر آئین کی سے کہتے ہیں تباہی نہیں کی گئی، اب وہ ایک آدھا ایریا انہوں نے چوز کیا ہے کہ تاکہ کمپلیٹ ایک پیکج مل جائے ہمیں کہ پاکستان کے اندر آئین جو ہے نان ایگزسٹنٹ ہے. اگر یہ والا کام کرتے ہیں تو وداؤٹ اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، جس طرح ابھی آپ نے سنایا بھی ہے، یہ پاسبل ہے بیکاز آپ کی آف کورس یو ہیو ٹو کریٹ نیو سیٹس، ڈیلیمیٹیشنز ہونی ہے، سارا کچھ ہونا ہے. آپ کام کر دیتے ہیں اور آگے عملاً نظر آ رہا ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی، تو یہ ایک اور لٹیگیشن میں بڑی کلیئرلی نظر آ رہی ہے. چیز سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگی، سی سی آئی کا نوٹیفیکیشن چیلنج ہوگا، سپریم کورٹ اس کے اوپر اپنا ویو دے گی جو کہ کلیئرلی نظر آتا ہے. آف کورس سپریم کورٹ کا ویو دیتی ہے اس کا تو ہمیں نہیں پتا، بٹ یہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ دس ہیز ٹو اس کو سیٹسفائڈ کرنا پڑے گا. اس طرح کی موجودگی میں خام خواہ کی اس وقت لٹیگیشن شروع کی جا رہی ہے. اور انہی سینسس کی باتیں پنجاب کے الیکشنز میں کی گئی تھی، بیچ میں اس سے وڈرا کر لیا تھا اور کہا تھا نہیں جی ہم 2017 والے پہ کریں گے، پھر دوبارہ اسی پر آ گئے. تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اس طرح کی جو بات چیت ہے اس کو کرنے کا اس وقت مقصد کیا ہے. کون سی پولیٹیکل گورنمنٹ الیکشن سے بھاگتی ہے؟ یہاں پر تو کوشش ہونی چاہیے کہ ایٹ دی ارلیسٹ شروع ہو جائے، بٹ آئی تھنک ان کے پارٹنرز شاید ان کو سپورٹ نہیں کریں گے. پی ڈی ایم اے، پیپلز پارٹی بھی میرا خیال ہے، اور جے یو ایف نے تو آپ نے سنائی دی ہے، بیکاز وہ نہیں چاہیں گے الیکشنز انآرڈینیٹلی ڈیلے ہوں. پی ایم ایل این کی تو یہ خواہش ہو سکتی ہے، بٹ میرا نہیں خیال باقی چاہیں گے، اور شاید کل احمد پنسودا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. چوہدری صاحب آپ ہی نے یہ سٹوری پھوڑی تھی کہ ٹائم پہ انتخابات نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے. لگ رہا ہے کل وہ جو بلی کہیں چھپی ہوئی تھی تھیلے کے اندر وہ بھی باہر آ جائے گی، اور جو نوٹیفیکیشن ہو جائے گا نئی سینسس کا، اس کے بعد آپ مانگتے رہیں الیکشن، وہ آپ کو الیکشن دیتے رہیں گے. نہیں، وہ تو انہوں نے ایک ماحول اب یہ بنا دیا نا کہ الیکشن کی ضرورت کی کیا، کوئی ضرورت نہیں. ہم جو ہے بہت کام کر رہے ہیں، اتنا کام تو کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. اتنا بیڑا کر دوسرے یہ کہتے ہیں جتنا بیڑا کر آج ہو رہا کبھی ہویا نہیں ہے. سو دیر از نو میٹنگ پوائنٹ، بٹ یو ہیو اونلی ون چوائس. ایک کوئی رستہ ہے اور وہ سیدھا ہے، اور وہ ہے کہ آئین اور قانون کے تحت کام کرو. وہ نہیں کرنا. آپ کا جو عدالتی عملہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، آپ کے جو دوسرے محترم، میں اب کیا کہوں. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اتنے زبردست کام کیے ہیں چوہدری صاحب. شہباز شریف صاحب نے کل جب کھانا ایک بڑا زبردست قسم کا ایک دعوت دی تمام پارلیمنٹیرینز کو، آخری کھانا اسمبلی کے تحلیل ہونے سے پہلے، تو وہاں پہ انہوں نے کس طرح احاطہ کیا اپنی حکومت کی کارکردگی کا، سنیں. ہم نے یہ سفر مخت حکومت کا 11 اپریل 2022 کو اس کا آغاز کیا، مگر سر مڈاتے اولے پڑے. تاریخ کا سب سے بڑا طوفان مہنگائی کا، اس نے ہمیں آ دبوچا اور غریب آدمی کی حالت غیر ہو گئی مہنگائی کے بوجھ سے. یہ چوہدری صاحب خلاصہ ہے. بجلی کی قیمتیں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح مطلب ہے چودھری غلام حسین اور خاور گھمن یہ بات کر رہے ہیں، یا وزیر اعظم پاکستان ہے جن کی ذمہ داری تھی کہ مہنگائی نہ کرتے، جن کی ذمہ داری تھی لوگوں کا تحفظ کرتے، جن کی ذمہ داری تھی آئین اور قانون پر عمل کراتے اور کرتے. یہ روز پارلیمنٹ میں ایک نئی کام لے کے گئے. انہوں نے یہاں بدترین قسم کی بلیک میلنگ اور دھونس دھاندلی کا بازار گرم کیا. 9 کو ان کو اسمبلی توڑنے دے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس بھاؤ ایک دی ہے. ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. تماشا کیا ہوا ہے انہوں نے. چلیں چوہدری صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد یہ جو 9 تاریخ معاملہ ہے اس کے اوپر تفصیل سے بات کر رہے ہیں. کچھ نام سامنے آ رہے ہیں کہ کون بنے گا نگراں وزیر اعظم. کیا وہ نگراں ریئل سینس میں ہوں گے بھی کہ نہیں؟ جو نگراں وزیر اعظم کی ایک ڈیفینیشن آرٹیکل 224 کہتا ہے اس کے اندر وہ فال بھی کریں گے یا نہیں، اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ناظرین، آج تمام اخبارات کے اندر آپ خبریں دیکھ سکتے ہیں. لیڈ سٹوری ہے جنگ اخبار، قومی اسمبلی بدھ کو تحلیل، الیکشن کے بعد نئے سیٹ اپ کے لیے زندگی یا موت کا معاملہ ہوگا. آرمی چیف نے ترقی کے لیے بڑی کمٹمنٹ دکھائی. شہباز شریف صاحب کا بیان ہے. قومی اسمبلی 9 اگست کو تحلیل.
اس کے بعد 9 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل شہباز شریف صاحب نئی مردم شماری کے مطابق 3 ماہ میں الیکشن ممکن نہیں، خورشید شاہ صاحب نے بیان دیا، یہ کل بھی انہوں نے ایک سوٹ دیا تھا۔ نیشنل اسمبلی ٹو بی ڈیزالو آن اگست 9، ڈان کہہ رہا ہے سمری ٹو ڈیزالو این اے آن 9th، پرائم منسٹر صاحب فرما رہے ہیں این اے ٹو بی ڈیزالو 3 days شائے آف ٹرم کمپلیشن۔ ناظرین ایک اس کے اوپر ایک ضرور ہم بات کرنا چاہیں گے، یہ آئین کی جو روح ہے اس کے مطابق 90 دن کا ٹائم اس لیے رکھا گیا تھا کہ لیڈر آف دا ہاؤس کسی بھی پنجاب پروونشل اسمبلی ہو یا سینٹر ہو، اگر اچانک سے اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یار مجھے نیا مینڈیٹ لینا ہے تو الیکشن کمیشن کے لیے جو ایک سرپرائز ڈیولپمنٹ ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے 90 دن ہوں، ادروائز 60 دن کا ٹائم ایک ٹرم کمپلیٹ کر رہا ہے ایک ہاؤس ایک اسمبلی، تو الیکشن کمیشن از آلریڈی ریڈی، اور آپ نے دیکھا وہ کہہ بھی چکے ہیں، سپریم کورٹ کو لکھ کے بھی دیا ہوا ہے 8 اکتوبر کو کروا دیں گے۔ مجھے لگتا ہے اس کے اوپر بھی تنازع کھڑا ہوگا کہ یہ 3 دن پہلے ڈیزالو کر کے یہ 90 دن کے اندر چوئی صاحب یہ کیا نکالنا چاہ رہے ہیں، کو ہمیں بھی بتائیں، مطلب کہ کیا گدڑ سنگھی ہے اس کے اندر، یہ 60 اور 90 دن کے اندر آپ کو کیا لگ رہا ہے لاہور کے اندر، کیونکہ ساری پلاننگ تو وہاں پہ رائے ونڈ کے اندر ہو رہی ہے، آپ ادھر نظر ہی نہیں رکھ رہے۔ نہیں رائے ونڈ میں تو اب کچھ نہیں ہو رہا سر، وہیں پہ ہو رہا ہے۔ رائے ونڈ اور مائی ٹاؤن کے درمیان جو فاصلہ ہے نا بہت زیادہ ہو گیا ہے، پہلے جتنا تھا نا وہ کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ وہ آپ کی محترمہ مریم نواز جو بڑی لیڈر ہے، نہیں کل ماشاءاللہ وہ ہاسپٹل میں گئی ہیں، وہ جو تیمارداری کرنے کے لیے، وہ جو بچی جس کے اوپر تشدد ہوا ہے۔ تیمارداری اور چیز ہے، سیاست اور ہے، اتنی سیاست ہو رہی ہے تو ان کا کوئی وجود نظر آیا کہیں؟ یہ سیاست کا رول نظر آیا؟ سیاست جو صاحب جب الیکشن ہوں گے، کیونکہ وہ کراؤڈ پلر ہیں، انہوں نے الیکشن کمپین کرنی ہے انہوں نے، وہ ابھی کیا کریں، ابھی تو حکومت آرام سے چل رہی ہے، نگراں حکومت چل رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے، اور میرے پاس ایویڈنس ہے، یہ میں ہوائی باتیں کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں۔ یہ اس حد تک ہوا کہ کسی کو کہا گیا کہ آپ کو میں پارٹی سے خارج کر دوں گا آج بیان جاری کر کے، یہاں تک باتیں گئی ہیں۔ اے گوت ہے میدان چوہدری صاحب، پتہ چل جائے گا آنے والے دنوں کے اندر۔ لیکن اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو 4 نام سامنے آئے ہیں ہمارے، خاقان عباسی صاحب کا نام مجھے نہیں سمجھ آ رہا، اس کے بعد فواد حسن فواد وہی نام ہے پہلے دن سے، حفیظ شیخ، اسلم بوتانی صاحب، لیکن چوہدری صاحب یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں ان کا تو لیڈر ایک ہی ہے، ہمیشہ کہتے رہے ہیں، برملا اس کے اوپر بات کرتے ہیں، سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نواز شریف صاحب کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب میری پارٹی کے صدر ہیں، اس کے علاوہ میں کسی کی لیڈرشپ پہ نہ ہاں یا نہ نہیں کر سکتا، کیونکہ لیڈر تو ہمارے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف۔ اسلم بوتانی صاحب وہ زرداری صاحب کو اپنا جو ہے وہ لیڈر مانتے ہیں؟ میں اب زرداری صاحب کے ساتھ ہوں، اپوزیشن نہیں، میرے لیے زرداری صاحب باقی، جہاں وہ جائیں گے میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ ہاں میری اپوزیشن میں ہے تو اپوزیشن میں ہوں، صحیح بتا دیتا ہوں نا۔ اختر اور زرداری صاحب کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور جہاں وہ مجھے لے جائیں گے میں چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد ناظرین حفیظ شیخ صاحب وہ حرفن مولا رہے ہیں، وہ وزیر خزانہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں 2009-10 میں، اس کے بعد جنم شرف کے ساتھ بھی رہے ہیں کچھ عرصہ، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی آپ کو پتا ہے آخر میں وہ الیکشن ہار گئے تھے۔ جو اگلا نام ہے فواد حسن فواد، یہ پرنسپل سیکرٹری جو ہے محترم نواز شریف کے، ابھی بھی ایڈوائز کرتے ہیں بہائنڈ دا سین گورنمنٹ کو مختلف ایشوز کے اوپر، وہ بڑے ہی قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ تو اچھا چوہدری صاحب، بنیادی طور پر جو نگراں حکومت کا، جو نگراں وزیر اعظم کا کانسیپٹ ہے، جو آئین بتاتا ہے، آئین کا آرٹیکل 224 18ویں ترمیم کے اندر واضح ہے۔ حال ہی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن کمیشن نے ایک لیٹر لکھ دیا اور بڑا لمبا چوڑا کے پی گورنمنٹ کو بتایا کہ بھائی نگراں وزیر اعظم، نگراں وزیر کیا ہوتا ہے، اس کی کیا تعریف ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کی موجودگی میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیا کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو لیکن کیا کریں، وہ لاہور کے اندر بھی محترم آپ کے پاس نقوی صاحب تو ہیں نا، یہ سارے غیر جانبدار ہوں گے، یہ جو نام آئے ہیں آپ کے پاس کیا خبر ہے، کس کے سر کے اوپر نگراں وزیر اعظم کی ٹوپی پہنا رہے ہیں آپ؟ نہیں، ابھی تک جو مارکیٹ میں ہے وہ تو شاہد خاقان عباسی ہے، اور نمبر 2 پر اگر کوئی بندہ کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کو بہتر پرفارم کر سکتے ہیں یا ریزلٹس دے سکتے ہیں، اور وہ ایکوی ڈسٹنٹ ہے، وہ حفیظ شیخ صاحب ہے، اور وہ اکانومی کو بھی انہوں نے کافی حد تک سٹیبل بھی کیا تھا، اور ان کا رول ٹھیک تھا۔ ان کو اس وقت شکست ہو گئی تھی یوسف رضا کے مقابلے میں، تو اس لیے وہ باہر ہو گئے۔
تو بار یہ کئی چیزیں ہمیں اس سے نہیں لینا دینا، ہمیں آئین کو فالو کرنے کی بات جو ہے وہ کرنی ہے۔ نہیں جیسے صاحب دیکھیں، آئین کا جو معاملہ ہے، آئین تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کے پی اور پنجاب کی گورنمنٹ کے جو حوالے سے مثال قائم ہو گئی ہے، تو آئین میرے خیال میں پیچھے چلا گیا۔ شاہ صاحب، خورشید شاہ صاحب کچھ اور نام بتا رہے ہیں، وہ ان کی رائے کے اندر وہ کچھ غیر سیاسی لوگ ہیں، وہ بھی سنیں۔ ساری پارٹیوں کی جو کمیٹی ہے اس نے فائنلائز کیا ہے 5 نام، اب وہ نہیں بتا سکتے 5 نام، آپ نیوٹرل ہیں، کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ ویسے تو ہم لوگوں نے کمیٹی نے نام تو اپنے ڈیسائڈ کیا ہے، اور کسی پارٹی نے بھی کوئی دباؤ ڈال کے کوئی نام نہیں دیا ہے کہ یہ نام بھی ڈال۔ اس جو تمام لسٹ ہمارے سامنے چاہیے صاحب ابھی تک آئی ہے، وہ فواد حسن فواد ہیں، انہوں نے الیکشن کوئی نہیں لڑا، باقی تو سارے لوگوں نے الیکشن بھی لڑا ہے۔ اب حفیظ شیخ فواد حسن فواد آپ چھوڑیں، یعنی جو ٹینٹڈ کریکٹر ہیں، معاف کرنا، نتھنگ پرسنل، لیکن اوائڈ کریں، بس کریں یار، بہت آپ کر رہے ہیں، بہت زیادتی کر چکے ہیں اس ملک اور قوم کے ساتھ۔ نہیں آپ کو چلیں، لاہور کے اندر جب محسن صاحب بیٹھ سکتے ہیں تو یہاں پہ کیوں نہیں فواد صاحب بیٹھ سکتے؟ ناظرین چلیں انشاءاللہ محسن صاحب بھی اب جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ناظرین سوموار کو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔